اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میری گزارش ان احباب اور ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان وہ ہے استخارہ کا طریقہ بیان کرنا۔ تو بہت سارے میرے احباب، دوست، بھائی اور بہنیں وہ پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ کے در پہ آئیں، اللہ رب العزت کی ذات سے مشاورت کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کے مسائل کو حل کرنے والے اور ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات ہے۔ تو استخارہ کیسے کہتے ہیں؟ استخارہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مشاورت کرنا ہے۔ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سنت عمل بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام الہی میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے امور کے اندر مشاورت کر لیا کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو جب انسان کسی مشکل کے اندر ہو اور معاملہ طے نہ کر پا رہا ہو تو اس وقت اللہ کے حضور آ کر اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے اور اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کرے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کرنے کا نام ہی استخارہ ہے۔ اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیا جائے استخارہ کی نیت کے ساتھ۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جائے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے۔ تو جب یہ دعا پڑھے تو اس وقت ھذا الامر، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے ان الفاظ کے وقت انسان کی نیت وہی کام کی ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو کہ شادی کے بارے میں اللہ رب العزت کے حضور آ کر دعا کرنا چاہ رہا ہے، انسان شادی کے معاملے کے اندر مشورہ کرنا چاہ رہا ہے، کاروبار کے معاملے کے اندر مشورہ کرنا چاہ رہا ہے،
معیشت کے بارے میں مشورہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت ھذا الامر اس لفظ سے نیت کرے کہ میرا یہ والا کام ہے، اس کام کے اندر یا اللہ میں تیری ذات سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پاک صاف کپڑے پہن کر پاک صاف بستر کے اوپر سنت کے مطابق آرام کریں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ تک کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جس کام کے اندر اس انسان کے لیے بہتری ہوگی اس کام کی طرف اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کا میلان فرما دے گی۔ تو یہ ہے استخارہ کا مکمل طریقہ کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا جائے استخارہ کی نیت سے، پھر دعا پڑھی جائے، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سوئیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جو انسان کے لیے بہتری ہوگی اس کی طرف اس انسان کا میلان فرما دے گی۔